دوستو स्वागत ہے آپ کا ہمارے YouTube چینل آج ہی کے دن میں۔ آج کی تاریخ ہے 4 اکتوبر اور آج ہی کے دن سال 1218 عیسوی میں ایک ایسا شخص اس دنیا سے رخصت ہوا جس نے سلطنت تو چلائی لیکن اپنے بھائی کی چھایا سے کبھی باہر نہیں نکل پایا۔ ہم بات کر رہے ہیں العادل سیف الدین ابو بکر ابن ایوب کی، جو صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نام ہی کافی ہے، جن کا ذکر آتے ہی مسجد اقصی کی فتح اور اسلامی ایکتا کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد العادل سیف الدین ابو بکر ایوبی ونش کے سلطان بنے، جن کو لوگوں نے عادل کے خطاب سے نوازا۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ دوستو، اب تو آپ جان گئے ہوں گے کہ سیف الدین ایوبی کیسے بادشاہ تھے جن کو لوگوں نے عادل کہا۔ تو چلیے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی، ان کے فیصلے اور ان کا اثر کیا رہا۔ العادل کا جنم لگ بھگ 12ویں صدی کے قریب ہوا تھا۔ ان کا پورا نام العادل سیف الدین ابو بکر ابن ایوب تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تھے اور شروع سے ہی ان کے ساتھ سینی ابھیانوں اور پرشاسنک کاموں میں شامل رہے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرایا تو العادل نے مصر اور سیریا کے پرشاسن کو سنبھالنے میں اہم بھومکا نبھائی۔ یعنی وہ صرف بھائی نہیں بلکہ سلطنت کے بھروسے مند سپہ سالار بھی تھے۔ 1193 عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے چل بسے تو ایوبی ونش میں ستہ کے لیے سنگھرش شروع ہوا۔ پھر 1200 عیسوی میں العادل ایوبی ونش کے سلطان بنے۔ انہوں نے مصر، سیریا اور حجاز کو ایک بار پھر ایک جٹ کیا۔ انہوں نے راجنیتک استھرتا، سینی سدھار اور آرتھک سنتولن پر زور دیا۔ یعنی انہوں نے صلاح الدین کی وراثت کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کا انداز الگ تھا۔ العادل کا شاسن 20 سال سے زیادہ چلا، لیکن یہ دور کروسیڈرز، آنترک ودروہ اور باہری حملوں سے بھرا ہوا تھا۔ العادل سیف الدین ابو بکر ابن ایوب نے سینی ڈھانچے کو مضبوط کیا، سکوں اور کر پرنالی میں سدھار کیا، مسجدوں اور مدرسوں کا نرمان کروایا، راجنیتک سمجھوتے کے ذریعے کئی یدھوں کو ٹالا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی جیسے کرشمائی شخص نہیں تھے۔ انہوں نے کئی بار صلیبیوں سے سمجھوتا کیا، جسے کچھ اتہاس کار کمزور مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے سلطنت کو باہر سے مضبوط کیا اور العادل نے اسے اندر سے سنبھالا۔ ایک نے دشمنوں کو ہرایا، دوسرے نے اپنے لوگوں کو جوڑا۔ ایک نے جنگ کے میدان میں نام کمایا، دوسرے نے دربار میں انصاف سے دل جیتا۔ دونوں کی سوچ الگ تھی لیکن مقصد ایک ہی تھا، سلطنت کو مضبوط کرنا اور انسانیت کو زندہ رکھنا۔ العادل سیف الدین ابو بکر ابن ایوب کے دور میں مصر اور سیریا میں شانتی رہی، اسلامی شکچھا کو بڑھاوا ملا۔ العادل سیف الدین ابو بکر ابن ایوب ایک ایسا شاسک جس نے اپنے بھائی کی چھایا میں رہ کر اپنی الگ پہچان بنائی۔ 4 اکتوبر یعنی آج ہی کے دن 1218 عیسوی کو العادل کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے الکامل نے ستہ سنبھالی، لیکن ایوبی ونش اب دھیرے دھیرے بکھرنے لگا اور مملوک ونش نے آگے چل کر ستہ لے لی۔ دوستو، ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر شاسک کا انداز الگ ہو سکتا ہے اور اتہاس میں ہر کردار کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ چمکتا ستارہ ہو یا شانت چاند۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ جے ہند۔